اور عزیزان گرامی یہ طے ہے، بہت شکریہ، یہ طے ہے کہ ہمیں ہر برائی سے بچنا ہے اور ہر اچھائی کی طرف راغب ہونا ہے۔ وہ ہر برائی سے بچنے کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اور ہر اچھائی کی طرف راغب ہونے کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ہاں میرے ہاں نماز روزے کی طرح واجب ہے۔ یہ ہمارے ہاں واجبات میں سے ہے کہ اچھائی کی طرف راغب رہیں اور برائیوں سے بچتے رہیں۔ جی تھوڑی خوش گفتگو سن لیجیے۔ یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہم ہر برائی سے بچیں، ہر اچھائی کی طرف راغب رہیں۔ برائی اور اچھائی دقت چاہوں گا، معروف اور منکر، برائی منکر، اچھائی معروف۔ یہ کوئی ہمیں بتائے گا نہیں کہ یہ برائی ہے۔ اگر کوئی ہمیں بتائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطری نہیں ہے۔ بچے کو کوئی بتاتا ہے کیا کہ بھوک کیسے لگتی ہے؟ جی بدن کو کوئی سمجھاتا ہے کہ سردی میں کیا کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی سکھاتا ہے؟ فطری چیزیں سکھائی نہیں جاتی۔ فطری چیزیں انسان اپنی ماں کی گود سے لے کر آتا ہے۔ اگر تقوی فطری ہے تو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بری ہے۔ اندر سے آواز آئے گی یہ برائی ہے، اندر سے آواز آئے گی یہ اچھائی ہے۔ معروف اندر سے فطرت سے آواز آئے گی یہ اچھا ہے۔ منکر اندر سے پکار ہے کہ یہ بری چیز ہے۔ ہاں یہ طے ہے، یہ بات ہے کہ بعض اوقات وہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے وہ ذرا دھیمی پڑ جاتی ہے۔ وہ اندر کی جو آواز ہے وہ ذرا ہلکی پڑ جاتی ہے اور اتنی کبھی کبھی گھٹنے لگتی ہے۔ وہ اندر والی آواز اتنی گھٹنے لگتی ہے کہ آواز آتی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کبھی اندر کی آواز گھٹنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ ماحول نے اثر کیا ہے، فوراً مجلس میں آ جاؤ تاکہ ماحول کا اثر بیٹھ جائے۔ میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ فطرت کو سالم کر دے، اچھائیوں کی تمیز بحال ہو جائے، برائیوں سے نفرت بحال ہو جائے۔ بس یہ اگر میں نے کسی طرح سے کر لیا، کسی طرح میں نے اپنی فطرت کو سالم کر لیا۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ انسان نسیان سے ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے، آپ سب ایک بڑی تعداد اہل مطالعہ کی بیٹھی ہے کہ فطرت کسی طرح سے سالم کرنی ہے۔ ہم انسان یعنی نسیان، بھولنے کا مرض ہے، تو جو بھولنے کا مرض رکھتا ہو، مجھے معاف کیجئے گا اس کو میں بہتر کر لیتا ہوں، بھولنے کی عادت رکھتا ہوں۔ عادت مرض نہیں ہے، تو اگر بھولنے کی عادت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے انتظام بھی ہونا چاہیے، اور انتظام یہ اللہ کا کام ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ بھئی اللہ نے ہم پہ واجب بہت چیزیں کی ہیں، یہ واجب وہ واجب، یہ واجب وہ واجب، اپنے اوپر بھی اس نے دو واجب رکھے ہیں۔ دو چیزوں کو اس نے اپنے اوپر بھی واجب کیا ہے، ایک ہمارے رزق کو اپنے اوپر واجب کیا ہے، ایک ہماری ہدایت کو اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ رازق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ میری ذمہ داری ہے اطاعت، رزق دینے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ دوسرا ہدایت اس نے اپنے پر لی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہدایت ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے، ہزاروں سال سے نظام ہدایت ایسا چلا آیا کہ جس میں رکھنے آتے رہے، جس میں رکاوٹیں آتی رہی، نبیوں کی محنتوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی ہی طاقتیں آتی رہی۔ اب ایک ایسی ضرورت تھی کہ ایسا نظام مرتب کیا جائے کہ کوئی بڑی سی بڑی طاقت اس نظام کو مختل نہ کرنے پائے، اس کی راہ میں خلل نہ ڈالنے پائے۔ لہذا اللہ نے آخری نبی کے زمانے میں کربلا کے ذریعے سے نظام ہدایت قائم کیا ہے۔ یہ جملہ میرا تکراری ہے، فیصلہ اسلام آباد والے دوست مجھے معاف کریں گے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، اس کا یہ ایک کیمپس ہے۔
یہ کلاس ہو رہی ہے جی، اس کی ایک کلاس ہے. آؤ مجلس میں آ کے بیٹھو. ہم مجلس میں بار بار آ کے بیٹھتے ہیں. ہر شخص کو اپنے مطلب کی بات، اپنی تکلیف کی دوا، اپنے مرض کا علاج ہر شخص اپنا اپنا لے کے جاتا ہے. کسی کو کیا پریشانی تھی روحانی طور پر، کسی کو کیا پریشانی تھی نفسانی طور پر، کسی کو کیا پریشانی تھی فطرت کی مشکلات میں. وہ مجلس میں آتا ہے، اسے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. اور ایک کامن، ایک مشترکہ جو پریشانی ہم سب کی ہے وہ ہے تکبر کی بیماری. ہم فرش پر بیٹھ کے تکبر میں ڈالتے ہیں، ہم زمین پر بیٹھ کے جوتیاں اتار کے سلوات پڑھے محمد